جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی وہ سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، قابل احترام بن جاتا ہے۔ اب محدثین لکھتے ہیں کہ فاطمہ کو کعبے سے اعلیٰ کیوں کہیں، عرش سے اعلیٰ کیوں کہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت جو نالین پہنتے تھے، مصطفیٰ کے طلبوں کی وجہ سے وہ نالین بھی کعبے سے افضل بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت جہاں قدم رکھتے تھے وہ مٹی کعبے سے افضل، وہ مٹی عرش سے افضل، کیونکہ اس مٹی پر طلبہ مصطفیٰ پڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات وہ محدثین لکھتے ہیں کہ فاطمہ کو کعبے سے افضل کیوں کہیں، عرش سے افضل کیوں کہیں؟ کیونکہ نبی سے جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے وہ کعبے سے افضل ہو جاتی ہے۔ جہاں مدینہ منورہ میں مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما ہے اور وہاں کی جو مٹی ہے، وہاں کی جو مٹی ہے قسم خدا کی وہ بھی کعبے سے افضل ہے، اس لیے کہ وہاں مصطفیٰ آرام فرمائے، وہاں کی مٹی مصطفیٰ کے جسم کو ٹچ کر رہی ہے، وہاں کی مٹی مصطفیٰ کے جسم پاک کو ٹچ کر رہی ہے، جبکہ مٹی کی کوئی حیثیت نہیں، مٹی کا کوئی وقار نہیں، مٹی کی کوئی عزت نہیں۔ اگر کسی کو عزت چلی جاتی ہے کسی کی تو انسان کیا کہتا ہے، اس کی عزت مٹی میں مل گئی، مٹی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ مٹی مصطفیٰ جان رحمت سے جڑ جاتی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے وہ مٹی قابل احترام بن جاتی ہے، کعبے سے افضل بن جاتی ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ فاطمہ کو کعبے سے افضل کیوں کہوں، عرش سے اعلیٰ کیوں کہوں؟ کیونکہ فاطمہ مصطفیٰ کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے۔ فاطمہ کے لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے، فاطمہ کے راضی ہونے سے خدا راضی ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان آل رسول، عظمت اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کعبے سے افضل کیوں کہیں، اس لیے کہ فاطمہ نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں، فاطمہ تو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا۔ اور ایک جگہ مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو میرا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے۔ اب فاطمہ کو کیا کہیں آپ ہی بتاؤ، ہماری ماں فاطمہ الزہرا کو ہم کیا کہیں؟ حضرات کوئی کہتا ہے کہ ان کو عابدہ کہو، ان کو زاہدہ کہو، ان کو نقیہ کہو، ان کو تقیہ کہو، لیکن قسم خدا کی عابدہ کس وجہ سے کہہ دیں؟ ان کی کنیز عبادت کی وجہ سے عابدہ بن گئی، ان کی کنیز عبادت کی وجہ سے زاہدہ بن گئی، ان کی کنیز عبادت کی وجہ سے نقیہ تقیہ بن گئی۔ قسم خدا کی ان کو عابدہ نہیں کہہ سکتے، زاہدہ نہیں کہہ سکتے، نقیہ تقیہ نہیں کہہ سکتے، ان کو تو اللہ اکبر، ارے وہ تو ایسی پاکیزہ فاطمہ ہے کہ ان کو ان کی خیرات اگر کسی عورت کو مل جاتی ہے تو وہ اپنے وقت کی رابعہ بصریہ بن جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ رابعہ بصریہ کا مقام اعلیٰ بہت ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ رابعہ دنیا میں ایک ایسی عورت ہے کہ دنیا تو چلتی ہے کعبے کی طرف، ہندوستان والے کعبے کی طرف، پاکستان والے کعبے کی زیارت کے لیے، ترکستان والے کعبے کی زیارت کے لیے، جب تک قیامت آتی رہے گی نہیں آئے گی جب تک لوگ کعبے کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ لیکن رابعہ کا وہ مقام ہے کہ خود کعبہ چل کر رابعہ کے استقبال کے لیے آیا تھا، رابعہ کے ویلکم کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ بتا چکا ہوں میں کہ رابعہ کے لیے کعبہ چل کر خود آیا۔ ایک ذات عورت میں وہ ملتی ہے جو کعبہ چل کے آیا، اور ایک ذات ملتی ہے تو وہ غوث اعظم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ذات ملتی ہے تو وہ غوث اعظم کی ملتی ہے۔ واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن حضرات ایک لائن میں بات کو ختم کروں گا کہ کیسے غوث اعظم کی ذات ملتی ہے۔ کہ جب غوث اعظم کی والدہ سے، بچپن کا زمانہ تھا میرے غوث اعظم کا، غوث اعظم کی والدہ سے میرے غوث اعظم نے عرض کیا امی جان قافلہ حج کو جا رہا ہے،
قافلہ حج کو جا رہا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں بھی حج کو چلا جاؤں، میں بھی حج کر کے آ جاؤں؟ حضرات محترم امی جان نے فرمایا بیٹا عبد القادر چلے جانا، لیکن آج نہیں، بڑے ہو جاؤ تو چلے جانا، بڑے ہو جاؤ تو اللہ اکبر۔ وہ عبد القادر جیلانی تھے جو ماں کے فرمان پر اپنے سر کو خم کر دیا کرتے تھے، ماں نے جو کہہ دیا سچ ہے، ماں نے جو کہہ دیا حق ہے، وہ ماں ہی کا تو فرمان تھا کہ جو عبد القادر جیلانی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جان چلی جائے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب گیلان جا رہے تھے ماں کے فرمان ہی کو تو پورا کیا تھا، ماں نے فرمایا بیٹا ابھی نہیں، ابھی نہیں، بعد میں جانا حج کو۔ تو عرض کی امی جان ٹھیک ہے حج کو تو بعد میں چلا جاؤں گا، لیکن قافلہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، ایک دل میں تڑپ ہے، دل میں امنگ ہے، دل میں عشق ہے کعبے کا، دل میں عشق ہے مدینے کا۔ آپ یہ تو اجازت دے جو قافلہ جا رہا ہے اس کی میں زیارت تو کر سکتی ہوں، کر سکتا ہوں، اس قافلے والوں کی میں زیارت تو کر سکتا ہوں۔ اندازہ کیجیے حضرات، امی جان نے فرمایا بیٹا عبد القادر جیلانی، جو لوگ حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں، کعبے کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی زیارت کے لیے تم جا سکتے ہو۔ میرے غوث اعظم بچپن کا زمانہ ہے، ابھی ننھی سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، چھت پر چلے جاتے ہیں۔ چھت پر جانے کے بعد جو قافلہ حج کو جا رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، حج کو دیدار کر رہے ہیں، جو حجاج کرام کی زیارت کر رہے ہیں، اور دل میں تمنا رکھ رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی حج عطا فرمانا، یا اللہ مجھے بھی جلد سے جلد کعبہ دکھا دینا۔ دل میں تڑپ تھی، دل میں عشق تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیر ہو گئی تو غوث اعظم چھت پہ ہی لیٹ گئے۔ امی جان نے سوچا کہ بیٹا آیا کیوں نہیں، حجاج کرام کی زیارت کے لیے گیا تھا، حج قافلے والوں کے لیے گیا تھا، لیکن آیا کیوں نہیں۔ ماں نے سوچا دیکھو چھت پہ جا کے تو ایک اللہ اکبر کبیرہ بات یہ دیکھی غوث اعظم کی والدہ نے کہ عبد القادر جیلانی تو لیٹے ہوئے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی جو حج کے لیے قافلہ جا رہا تھا، دل میں تڑپ تھی یا اللہ کعبے کی زیارت میں بھی کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو عبد القادر جیلانی کی والدہ نے کیا دیکھا کہ دنیا تو چلی کعبے کے طواف کو، دنیا تو چلی کعبے کے طواف کو، امریکہ والے چلے کعبے کے طواف کو، ہالینڈ والے چلے کعبے کے طواف کو، مریشیس والے چلے کعبے کے طواف کو، پورے مسلمان چلے کعبے کے طواف کو، لیکن امی جان نے یہ دیکھا کہ دنیا تو کعبے کا طواف کر رہی ہے اور کعبہ عبد القادر جیلانی کا طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان اولیاء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مرتبہ ہے حضرت رابعہ کا کہ کعبہ چل کے آیا، سبحان اللہ۔ وہ مرتبہ ہے غوث اعظم کا کہ کعبہ طواف کر رہا ہے۔ تو مقام انہی کی وجہ سے ہم اور آپ زندہ ہے، دین زندہ ہے الحمدللہ، جو ان کی قربانیاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عابدہ کیوں کہیں فاطمہ کو، زاہدہ کیوں کہیں فاطمہ کو، راکیہ کیوں کہیں فاطمہ کو، اللہ اکبر نقیہ تقیہ کیسے کہہ دے فاطمہ کو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے۔ اب آپ جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے فلسفی یہاں پہ گھٹنے ٹیک دیے، قلم توڑ دیے، کوئی کسی کے دل کو نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، یہ اس کے دل میں کیا لے کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ حضرات محترم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت شورۂ آفاق میں اس کو لکھا ہے، جو سلام حضرات پوری دنیا میں آج پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پوری دنیا میں وہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سر سے لے کے قدم تک مصطفیٰ کے ہر باڈی کے پارٹس پہ سلام بھیج دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر سے لے کے قدم تک جسم کے ہر عضو پر سلام اعلیٰ حضرت نے بھیج دیا ہے۔ کیسے بھیجا آپ سنتے رہتے ہیں، اماموں کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے،
اور جتنا یہ سلام پڑھا جاتا ہے دنیا میں اتنا کوئی بھی سلام نہیں پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقبولیت کی بات ہے. سلام بھیجا اعلیٰ حضرت نے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. زباں پہ بھیجا تو یوں بھیجا, وہ زباں جس کو سب ان کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب ان کی کنجی کہیں. اللہ اکبر. یہ تمام سر سے لے کر قدم تک ہر چیز پر مصطفیٰ جان رحمت کا یہ غلام, مصطفیٰ جان رحمت کا یہ عاشق سلام بھیجتا رہا, سلام بھیجتا رہا, سلام بھیجتا رہا. جب سر سے لے کر قدم تک ہر اشعار پڑھ دیے, ہر اشعار لکھ دیے, ہر شعر کو لکھ دیا, لیکن جب نبی کے دل کی بات آئی کہ اب دل پہ سلام کیسے بھیجوں, تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر قلم توڑ دیا, قلم توڑ دیا. دل سمجھ سے بھرا ہے مگر یوں کہو, دل سمجھ سے بھرا ہے مگر یوں کہو, غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, فیضان اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر سے لے کے قدم تک سلام بھیجنے والا وہ عاشق رسول قسم خدا کی بھیج دیا. اور فلسفیوں نے تو کچھ نہیں بھیجا, لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی قلم توڑ دیا کہ دل سمجھ سے بھرا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. نبی کا دل کوئی بتا نہ سکا, نبی کا دل کوئی سمجھ نہ سکا, اور مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ میرا دل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ میرا دل ہے. اور نبی کا دل جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دل سمجھ سے بھرا ہے مگر یوں کہو غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. نبی کا دل اللہ کے رازوں کا ایک غنچہ ہے. نبی کا دل اللہ کے رازوں کا ایک غنچہ ہے, اور غنچہ کہتے ہیں کلی کو, اور کلی کو عربی میں کہتے ہیں, کلی کو عربی میں کہتے ہیں زہرا. اور زہرا آپ جانتے ہیں کس کا لقب ہے, امام حسین کی امی جان کا, جن کو دنیا فاطمہ الزہرا کہتی ہے. پتہ یہ چلا فاطمہ کوئی عام ذات کا نہیں ہے, ذات کا نام نہیں ہے, فاطمہ اللہ کے رازوں کا غنچہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب بھائی, واہ واہ. فاطمہ اللہ کے رازوں کا غنچہ ہے, کیونکہ فاطمہ مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرا دل ہے, اور نبی کا دل اللہ کے رازوں کا ایک غنچہ ہے. وہ مقام ہے فاطمہ کا جو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ پھر بھی شعر تو پڑھا لیکن اس بات کو یہ کہا, تو اندازہ کیجئے وہ فاطمہ الزہرا کا آپ الحمدللہ ان کے ذکر کو ہم سنتے بھی ہیں, ان کے ذکر کی ہم محفل بھی سجاتے ہیں, ان کے ذکر کی ہم الحمدللہ فاتحہ درود بھی کرتے ہیں. اور یہاں تک لکھا ہے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو, جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو, وہ ماں بہنیں جو ادھر ادھر سوچتی پھرتی ہیں کدھر جائیں کام کرانے, کدھر جائیں دعا کرانے, کدھر جائیں کیا کرنے. ارے فاطمہ سے بڑا نام بھی کوئی بڑا نام ہے کسی کا, فاطمہ سے زیادہ پاک نام ہے کسی کا, وہ فاطمہ الزہرا. لکھا ہے کتابوں میں جب دعا قبول نہیں ہوتی, جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو تو حضرت فاطمہ کا وسیلہ دے دیا کرو, فاطمہ کے وسیلے سے اللہ دعا کو قبول فرما لے گا. سبحان اللہ بے شک. وہ فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ جب حضور سے مجھے جب فاطمہ پیدا نہیں ہوئی تھی نا, وہ کہتی جب حضور سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی نا, تو جب پیدا نہیں ہوتی تو میں ڈائریکٹ بات کر لیا کرتی تھی, لیکن جیسے ہی فاطمہ نے جب جنم لیا, فاطمہ جب پیدا ہوئی تو ڈائریکٹ حضور سے کبھی بات نہیں کی, بلکہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا میں وسیلہ دے کے بات کیا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت خدیجہ آپ جانتے ہیں کون ہیں, خدیجہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ماں فاطمہ کی امی جان ہے. سبحان اللہ. خدیجہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ وہ حضور کی بیوی ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی عام بیوی کا نام خدیجہ نہیں ہے، کوئی دنیا دار عورت کا نام خدیجہ نہیں ہے۔ قسم خدا کی وہ خدیجہ جو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، قسم خدا کی اس بیوہ عورت کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے سینے سے لگا کے عورت کے مقام کو بتایا ہے۔ مسلمانوں، اللہ اکبر، وہ خدیجہ ایک مرتبہ طبیعت علیل ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ کی، ہماری ماں کی، اور خدیجہ کا وہ مقام ہے حضور کی کوئی سی بھی بیوی ہو، چاہے وہ عائشہ کی ذات ہو، چاہے وہ حفصہ کی ذات ہو، چاہے وہ میمونہ کی ذات ہو، چاہے وہ جوریہ کی ذات ہو، چاہے وہ خدیجہ کی ذات ہو، حضور کی جو 11 بیویاں ہیں ان میں سے کسی کی بھی ذات ہو، ہم اور آپ شادی کرتے ہیں تو ہماری بیوی کسی کی خالہ بنتی ہے، کسی کی مومانی بنتی ہے، کسی کی آنٹی بنتی ہے، کسی کی چاچی بنتی ہے، کسی کی بھابھی بنتی ہے، لیکن جب میرا نبی شادی کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت جب نبی شادی کرتے ہیں تو نبی کی بیوی کسی کی خالہ نہیں بنتی، مومانی نہیں بنتی، آنٹی نہیں بنتی، چاچی نہیں بنتی، نبی جب شادی کرتے ہیں تو نبی کی بیوی ساری مومنوں کی ماں بن جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری مومنوں کی ماں بن جایا کرتی ہے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ ایک مرتبہ طبیعت علیل ہے، جب طبیعت علیل تھی تو حضرات چراغ جلانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی جو ایمان لے کر نہیں آئی تھی۔ حضرات بہت دن کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس وہ آئی اور کہنے لگی ایک بات، کہ خدیجہ تو میری سہیلی ہے، میری بچپن کی دوست ہے، میری متر ہے، دوست ہے، فرینڈ ہے۔ حضرات یہ باتیں دنیاوی باتیں کچھ کرنے لگی اور ایک غلط بات کہہ دی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی نے۔ کیسا ہے خدیجہ؟ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ کائے کا وقت ہے کہ اگر تو نے ناسمجھی میں کلمہ پڑھ لیا ہے تو معذاللہ کلمے کو چھوڑ دے، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے، شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دے، دین مصطفیٰ کو چھوڑ دے۔ حضرات تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جواب دیا، میں نے کوئی بے عقلی میں کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہوش و حواس میں عقل و خرد جب میری مکمل سلامت تھی جب میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ کہا کیوں پڑھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہا مجھے مصطفیٰ پہ یقین ہے اور ایسا یقین ہے کہ وہ مصطفیٰ اتنا امانت دار ہے، اتنا امانت دار ہے، اتنا امانت دار ہے کہ جو مصطفیٰ لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا تو وہ مصطفیٰ خدا کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، لیکن کفار و مشرکین تو کہہ رہے ہیں ہم اسے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس کو نبی مل گئے اس کو سب کچھ مل گیا، جس کے ہاتھ میں گھر میں نبی ہے ان کے پاس سب کچھ آ گیا، مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی میرے کاندھے کو ہاتھ لگائے، میرے کاندھے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میرے کاندھا دینے کے لیے زمینی مخلوق نہیں آئے گی، مجھے کاندھا دینے کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے آئیں گے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے۔ حضرات اتنے میں حضور آ گئے، اتنے میں حضور آ گئے۔ جیسے ہی حضور آئے تو ان کی طبیعت علیل تھی۔ حضور نے حضرات پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرات محترم اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ میری طبیعت مت پوچھیے، میری خیریت مت پوچھیے، اس لیے کہ جتنی دیر آپ میری خیریت پوچھیں گے اس دیر میں جتنا وقت لگے گا آپ دین پھیلائیے، اتنی دیر میں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے آپ جنتی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے دین کا درد۔ حضرات سہیلی بیٹھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، اتنا بڑا یقین، اتنا بڑا سچا ایمان۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت جا رہے تھے تو اس کے بعد وہ سہیلی بولی کہ حضور کلمہ دوسروں کو بعد میں پڑھائیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں،
پہلے مجھے خدیجۃ الکبریٰ تو بولی تو مجھ کو کلمے سے پھرانے آئی تھی، تو مجھ کو شریعت سے دور کرنے آئی تھی، تو مجھ کو نبی سے دور کرنے آئی تھی، اب تو دامن مصطفیٰ پکڑ رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے، اللہ اکبر۔ کہا میں مان گئی وہ مذہب جو مذہب اللہ اکبر اپنے ماننے والے کو اتنا سچا یقین دلاتا ہو، وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، جنت کا راستہ دکھائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جنتی ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ خدیجۃ الکبریٰ کس کی ماں ہے؟ فاطمہ الزہرا کی۔ کس کی ماں ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ ہم سب کی ماں فاطمہ الزہرا، قسم خدا کی امام حسین کی امی جان، جنہوں نے ایسا لال پیدا کیا کہ جس لال نے دنیا کو زندگی بخش دی، جس لال نے دین کو زندگی بخش دی، وہ فاطمہ الزہرا۔ کہ آپ جانتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، اولیاء اعظام بھی ہوں گے، صوفیاء، اتقیاء، متکلمین، مفسرین، متقدمین، متاخرین، سب ہوں گے۔ وہاں پہ پل صراط سے مجھے بھی گزرنا ہے اور آپ کو بھی گزرنا ہے، حضرات گزرنا ہے۔ پل تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں جو گورنمنٹ بناتے ہیں، یہاں کیا بولتے ہیں؟ پلی بولتے ہیں نا جس پہ گاڑی چلتی ہے۔ حضرات بولتے ایک ہی لینگویج ہے، کہیں پلیا بولتے ہیں، کہیں پل بولتے ہیں۔ تو حضرات جس سے گاڑی گزرتی ہے، پل یہاں کی گورنمنٹ بھی بناتی ہے، حکومت بھی بناتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں اللہ کی طرف سے یہ پل صراط ہے جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، سب جانتے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں کے پل میں بھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اگر دھیان کہیں ہے تو ایکسیڈنٹ ہے، اگر اسپیڈ زیادہ ہے تو ایکسیڈنٹ ہے، کوئی بھی درگھٹنا ہے، چلانے میں، ڈرائیونگ میں کوئی بھی معاملہ ہے تو ایکسیڈنٹ ہے۔ یہاں تو دماغ صحیح نہیں لگایا تو ایکسیڈنٹ، گاڑی صحیح نہیں چلائی تو ایکسیڈنٹ، دوسرا معاملہ ہوا تو ایکسیڈنٹ۔ لیکن وہاں کوئی اس پل پہ کوئی گاڑی نہیں چلانی ہے، اس پل پہ کوئی حضرات کوئی معاملہ نہیں کرنا ہے، اس پل پہ تو ایمانی پاور چلانا ہے۔ جس کا ایمان ویک ہوگا، کمزور ہوگا، حضرات اس پل سے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہاسپٹل پہنچنا ہوتا ہے، بچ بھی جاتے ہیں۔ لیکن اس پل سے جب درگھٹنا ہوگی، اور درگھٹنا جب ہوگی، جب نیچے گرو گے تو کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوں گے، ڈائریکٹ جہنم میں ایڈمیشن ہے، ڈائریکٹ جہنم میں ایڈمیشن ہے۔ تو اس لیے اس پل سے زیادہ اس پل سے ڈریے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب وہاں پہ موجود ہوں گے، تو وہاں سب لوگ گزریں گے، تو وہاں حضور کی پیاری بیٹی فاطمہ بھی گزرے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آواز مستق کب گزرے گی؟ سبحان اللہ۔ حضرات وہاں صدیقین، شہداء، اولیاء اعظام، صوفیاء اعظام تمام لوگ موجود ہوں گے، لیکن جب حضور کی پیاری بیٹی چہیتی بیٹی عابدہ، زاہدہ، راکیہ، سجدہ کرنے والی جب فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہوگی تو اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے آرڈر ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے آدیش ہو جائے گا۔ اے دنیا والوں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، سب کے لیے حکم ہو جائے گا، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مقام ہے فاطمہ کا۔ سبحان اللہ۔ جیسے یہاں کوئی وی آئی پی نہیں، وی وی آئی پی جس میں سی ایم آتا ہے اس کو وی وی آئی پی گاڑی بولتے ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ پرسن۔ یہ کیا ویری ویری امپورٹنٹ پرسن؟ یہ کوئی خاص پرسن نہیں ہے، لیکن حضرات سب سے بڑی وی وی آئی پی ہماری ماں فاطمہ ہے۔ سب سے بڑی وی آئی پی لفظ ختم ہو جائے گا حضرات، اس لغت کی اصطلاح میں لکھا ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہی نہیں ہے جو فاطمہ کی تعریف بیان کر سکے، فاطمہ کو کوئی مقام دے سکے، فاطمہ کی عزت کو بتا سکے۔ وہ فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ماں بہنیں جن کو عزت ملی ہے، جن کو مقام ملا ہے، تو وہ قسم خدا کی میرے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ اور فاطمہ الزہرا کا صدقہ، فاطمہ کا وہ مقام ہے کہ جب حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی،
آپ جانتے کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بھی آتی تھی، حضور کی بارگاہ میں حضرت حفصہ بھی آتی تھی، حضور کی بارگاہ میں حضرت میمونہ بھی آتی تھی، حضور کی بارگاہ میں حضرت جوریہ بھی آتی تھی، لیکن حضور حضرت خدیجہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، حضور حضرت عائشہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، حضور حضرت میمونہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، حضور حضرت حفصہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب نبی کی بارگاہ میں آپ کی پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی امام حسین کی امی جان علی کی شریک حیات جیسے ہی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا کرتی تھی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کی پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے۔ کیا کہو گے اس فاطمہ کو؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان آل رسول۔